قرآن پہ حقیقتاً وہ عمل کرے گا، قرآن کی بات کو حقیقتاً وہ لے گا جو قرآن مجید کو اہل البیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ کیا ان کے فرقے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی سٹیمپ لگی ہے؟ قرآن سے ہم پتہ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے بات کرتے ہوئے پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ قرآن اور سنت ہے، اہل البیت ہے۔ دوستو آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنتی فرقہ کون سا ہے، اور اس متواتر حدیث کی روشنی میں بھی۔ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر گروہ ہر مسلک اس بات پر فخر کرتا ہے، اس بات پر بڑا زور دیتا ہے کہ ہم ہی اہل الحق ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی سواد اعظم ہیں، جنتی فرقہ ہم ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، ہمارا جنت پہ حق ہے، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں باقی سارے باطل ہیں، ہم ہی حق ہیں، ماشاءاللہ ہم ہی ماشاءاللہ۔ یہ جو ہم ہیں، میں ہوں، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، ان کے پاس میزان کسوٹی، ان کے پاس معیار کیا ہے؟ کیا ان کے پاس جنت کی طرف جانے کا کوئی پاسپورٹ ہے؟ کیا ان کے پاس جنت کی طرف جانے کا کوئی ٹکٹ موجود ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جنت والے صرف ہم ہیں، جنت میں ہمارا گروہ جائے گا، جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے کہ جو ہماری اس جہاز میں سوار ہو جائیں گے، ہماری اس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، اور باقی تو سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کا جو ٹریک ہے وہ تو ہے ہی جہنم کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو پاسپورٹ موجود ہے اس پر کوئی سٹیمپ لگی ہوگی نا جنت کی طرف جانے کے لیے۔ ہر جگہ جانے کے لیے کوئی نہ کوئی امیگریشن ہوتی ہے، ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگاتے ہیں، بھئی آگے چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کو اجازت مل گئی ہے، ورنہ تو روک دیے جاؤ گے آپ۔ تو ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ کیا ان کے فرقے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی سٹیمپ لگی ہے کہ جنت میں تم صرف جاؤ گے، تم ہی صرف جنت میں جاؤ گے، باقی تمہارے سوا جو فرقے والے ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے؟ تو اس لیے معیار وہ ہونا چاہیے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی سٹیمپ لگی۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کو ان ساری روایتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے جو یہ فرقے والوں نے اپنی ماشاءاللہ حمایت میں اس کو بیان کرتے ہیں، قرآن مجید اور متواتر حدیث کی روشنی میں، صرف روایت کی روشنی میں نہیں، متواتر حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنت کی طرف جانے والا رستہ کون سا ہے، اور جنتی گروہ کون سا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی سٹیمپ کس فرقے کے اوپر لگی ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو جنت کی طرف جانے کی جو ضمانت ہے، جو مہر لگائی ہوئی ہے، وہ کس گروہ کے ساتھ ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ تو قرآن سے ہم پتہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں علماء مذہبی طبقہ یہ بیان کرتا رہتا ہے قرآن میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، قرآن میں اس امت کے تمام مسائل کا حل ہے، قرآن نے کسی بات کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جب فرقوں کی بات آتی ہے نا، جنت اور جہنم کی، یہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ قرآن کی اس بتائے ہوئے حل کو پیش نہیں کرتے۔ ایک شخص نے مجھ سے بات کرتے ہوئے پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ قرآن اور سنت ہے، اہل البیت ہے۔ اور نہیں آپ جناب آپ فرقے میں سے بتائیں کون سے، دیوبندی، بریلوی وغیرہ۔ قرآن مجید نے ہمیں مؤمن کہا ہے، مسلم کہا ہے۔ قرآن کا دیا ہوا نام پسند نہیں ہے، اور اپنے بنائے ہوئے ہم نے نام وہ ہمیں پسند ہے ماشاءاللہ، بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہو ہم دیوبندی ہیں ماشاءاللہ، ہم بریلوی ہیں وغیرہ وغیرہ، سینہ چوڑا کر کے کہو، ہاں فخر سے کہو۔ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پورے قرآن میں آپ مجھے بتا دیں کہ ان فرقوں کا کہیں ذکر ہو۔ ہاں قرآن میں ذکر ہے مسلم کا، مؤمن کا، سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اسلام ہے یہ جماعت۔ یہ جو ہمارے مختلف نام بنائے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے۔ مؤمنون ہے قرآن میں، مؤمن ہے، وہ پسند نہیں ہے یہ نام ان کو۔ ہاں دیوبندی، سنی وغیرہ وغیرہ یہ نام ان کو سارے پسند ہیں۔ قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے؟ جنتی فرقہ کون سا ہے اور جہنمی فرقہ۔ یہ کہتے ہیں نا دوسروں کو جہنمی فرقہ، اور وہ 72 فرقوں والی روایت بھی ہے، وہ روایت بھی قرآن کی مخالف ہے۔ کیوں مخالف ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقے بنانے سے منع کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اور اگر ہم اس روایت کو مان لیتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہودی 72 کی طرف گئے، 73 کی طرف گئے فرقوں میں، اور تم جو ہے وہ 73 فرقے تم میں سے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے، روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس میں جو یہ ہے کہ تم گزشتہ امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، جو بخاری کے اندر روایت ہے اس میں یہ نہیں ہے 72 73 فرقوں والی، یہ نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ جس میں 72 فرقوں والی جو ہے یہ من گڑت روایت ہے، قرآن مجید کے ساتھ بالکل برابر نہیں بیٹھتی، ورنہ تو اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو پھر تو یہ امت خیر امت نہیں ہوگی نا، قرآن تو کہہ رہا خیر امت ہو، پھر تو شر امت ہو جائے گی الیاذ باللہ، کیونکہ وہ تو ان سے بھی ہم ایک قدم آگے چلے گئے نا، وہ تو جناب 72 70 میں گئے ہیں، 71 میں گئے ہیں،
اور ہم تو 73 میں چلے گئے، 72 سے بھی ہم اوپر، ہم تو بہت سپیڈ ہم نے مار دی ان میں تو، یعنی ہم تو ان سے اور ایک قدم آگے چلے گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ جو گزشتہ اقوام ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جناب ان پر عذاب آیا اور وہ اس طرح تھیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہم ان سے بدتر نہیں ہو گئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ خیر امت کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ میں قرآن مجید آج میرے سامنے، اور قرآن مجید کو ہم اس میں مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید سے ہم رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قرآن آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم طالب علم ہیں، یہ قرآن زندہ کتاب ہے اللہ کی، یہ قرآن آپ سے بات کرے گا، یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا ایمان ہو اس قرآن مجید کے اوپر اور قرآن ہماری رہنمائی نہ کرے۔ قرآن سے بات تو کریں، قرآن کے سامنے تو بیٹھیں، طالب علم بن کے بیٹھیں، مولوی بن کے نہ بیٹھیں، قرآن کو نہ سکھانے والے بنے، قرآن سے سیکھنے والے بنے، قرآن کی جو لفظ جو ہے اس کو اسی طرح مانیں۔ نہیں یہ اس میں میری فکر نہیں، میں یہ نہیں، قرآن جس طرح ہے اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ یہ یہاں سے جنتی گروہ کی اللہ سبحانہ وتعالی علامات بیان کریں۔ سورہ رعد ہے قرآن مجید کا 13واں پارہ، سورہ رعد اور سورت نمبر 13، اور اس کی آیات ہیں، آیات نمبر 18 سے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے للذین استجابوا لربهم الحسنى، جنہوں نے رب کا حکم مانا ان کے لیے جنت ہے۔ حسنہ کہتے ہیں نا، جنتی جنتی، حسنہ سورۃ الحدید کی آیت کی وجہ سے یہاں پر وہی لفظ ہے حسنہ، جنہوں نے رب کی بات مانی ان کے لیے جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اور جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے اتنا ہی اس کے ساتھ اور کر لیں، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے دیں، تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائیں گے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، جہنم برا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برے آرام کی جگہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جنتی لوگ کون سے ہیں، اب ان کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا آپ کے اوپر نازل ہوا ہے یہ آپ کے رب کی جانب سے ہے اور حق ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، یہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، انما یتذکر اولو الالباب، اس سے تو جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں، یعنی ہم عقل والوں سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ میں عقل والوں سے بات کرتا ہوں، بیوقوفوں سے بات نہیں کرتا۔ ہاں جی، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن ہماری رہنمائی کیسے کرے گا، بھائی عقل تو لاؤ، پیدا کرو اپنی عقل سے تو کام لو، تبھی قرآن تم سے بات کرے گا۔ بیوقوفوں سے تھوڑی قرآن بات کرتا ہے۔ بیوقوف بن جاؤ گے، اپنی عقل کو بند کر دو گے اور اپنی عقل دوسروں کے حوالے کر دو گے، کسی اور کے، کسی فلاں کے آپ حوالے کر دیں گے، تو قرآن مجید آپ سے گفتگو تو نہیں کرے گا نا بھائی۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اب نشانیاں سنیں جنتی لوگوں کی، جنتی گروہ کی۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ وہ بنیادی چیز ہے قرآن مجید کی فکر ہے، وعدہ نبھانا، وعدہ پورے کرنا۔ آج دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں آپ اس میں دیکھ لیں، کیا لوگ اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ کیا قوموں کے درمیان میں ہونے والے باہم معاہدے، اجتماعی سوشل کانٹریکٹ، کیا اسے پورا کیا جا رہا ہے؟ انفرادی طور پر دیکھ لیں، ایک چھوٹے خاندانی سطح پر دیکھیں، میاں بیوی کے معاملات دیکھ لیں، شادی ایک معاہدہ ہے، کیا اسے پورا کیا جاتا ہے؟ کیا اس میں خیانتیں نہیں ہوتی؟
قوموں کی سطح پر دیکھیں، ابھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں باہم ایک جنگ ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہی سے دونوں اقوام کو بچایا، اور اس میں کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اگر یہ بڑی چیز ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ معاہدہ پورا کرنے والے، ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہو، دنیا میں جنگ ہوگی، تباہی ہوگی۔ اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے، معیشت سے بھی ہے، قوموں سے بھی ہے، معاہدے کی پاسداری، میثاق کی پاسداری۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے جنت اسی پہ ملے گی۔ آپ کے امامے کے کلر کے چینج ہونے پر، یا آپ کے جھنڈے کے رنگ کے الگ ہونے پر، یا آپ ماشاءاللہ فلاں قسم کی خوشبو لگا رہے ہیں، اس پر آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی پسند ہے، وہ آپ اپنی دنیا میں ہی اس کا مزہ لے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ اگر دنیا میں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کی ان باتوں کو دیکھیں کتنی کامن چیزیں ہیں، اور قرآن کتنا اپیل کر رہا ہے آپ کی فطرت کو، کتنا آواز دے رہا ہے کہ آؤ مجھے سنو، آؤ مجھے سنو، آؤ مجھ سے بات کرو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پڑھو تو صحیح۔ یہ پہلی علامت ہے جنتیوں کی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو لوگ ملاتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ملانے کا۔ یعنی کیا مطلب؟ پورا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو قریب کرتے ہیں، قوموں کو ملاتے ہیں۔ دو لوگوں میں اختلاف ہو گئے تو وہاں جا کے تیلی نہیں لگاتے، اس میں لوگوں کو ورغلاتے نہیں ہیں، مزید اس میں اپنی جانب سے پھونکے نہیں مار رہے ہوتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آگ ٹھنڈی ہو جائے، یہ ماحول کسی طرح سے بیٹھ جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب کا خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہوئے صبر کرنا، صبر کیا جائے۔ صبر کمزوری کی نشانی نہیں ہے، مظالم کے اوپر صبر کرنا، ایک وقت کا انتظار کرنا، اس وقت تک جانا، صبر کرتے رہنا کہ پروردگار ہم تیری اس کے عطا کے اوپر ہم راضی ہیں، اور ساتھ میں محنت کرتے رہنا کہ وہ آنے والے وقت کے لیے مکمل اپنے آپ کو تیار کریں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھی نماز کو، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں ساتھ میں اس چیز کو جو ہم نے انہیں دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، یعنی ظاہر پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہر میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آپ کسی چیز کو لوگوں کے سامنے بھی دے رہے ہوں تو آپ دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی لوگوں کے سامنے دینا یہ تو ریاکاری میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ظاہر میں بھی لوگوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اچھائی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ درا کہتے ہیں کسی چیز کو دور کرنا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں نا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہیں۔ اس میں کسی فرقے کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جناب یہ سنی کرے گا وہ تو جائے گا، اور اگر شیعہ یہ کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں، یہ سب کے لیے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے ہے عقبی الدار، وہ آخرت کا ٹھکانہ، آخرت کا جو گھر ہے، انہی کے لیے کوئی بھی کر رہا ہو، خاص سنی کرے یا شیعہ کرے، جنت میں جائے گا۔ جنات عدن یدخلونہا، باغ میرے جنات عدن، عدن ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا جس میں یہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ اکبر، جو نیک ہوئے، صلح، اللہ کے ہاں معیار صلح ہے، نیکوکاری ہے، ان کے والدین میں سے، ان کی ازواج میں سے، بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے، سلام ہو تمہارے اوپر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تمہارے اوپر، وہ ان کو آ کے ان کو سلوٹ کرتے رہیں کیونکہ تم نے صبر کیا، اب تمہیں ملا ہے ہمیشہ کا گھر۔ اب آگے سنیں جہنمیوں کی نشانیاں، یہ تو جنتیوں کی سن لی، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو اس کے پختہ کرنے کے بعد،
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں ان چیزوں کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑ دیتے ہیں وعدوں کو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، فتنۃ الخوارج ہوتے ہیں، وہ فساد مچاتے ہیں مذہب کے نام پر، کلمہ کے نام پر، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، انسانیت کا قتل کرتے ہیں، غیر مسلم پیسفل لوگوں کو جو پیسفل امن کے طریقے پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں یہ۔ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، انہی کے لیے ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور انہی کے لیے ہے برا گھر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ یہ قرآن مجید۔ اچھا آپ سورۃ المومنون کو پڑھ لیں، سورہ بقرہ کو پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ میں پہلی جو 5 جو نشانی اور علامات بتائی گئی ہیں، کون لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر سورہ مومنون، آپ سورہ مومنون کو پڑھیں تو میرے بھائی، بلکہ سورہ مومنون کی میں آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون سورۃ نمبر 23، مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، نان ایشوز میں نہیں الجھتے۔ ہاں، ہر وقت نان ایشوز کی جو ان کا کام نہیں ہے اس میں الجھ کے رہنا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہاں مگر اپنی بیویوں کے اوپر یا اپنی نوکرانیوں کے اوپر۔ فإنہم غیر ملومین، تو ایسی صورت میں وہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، اور جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے، یعنی جو اس کے علاوہ کوئی تلاش کرتا ہے، او ما ملکت ایمانہم، ان کے علاوہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں کے، اس میں بھی پھر وہی باتیں جو سورہ رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، سورۃ نمبر 13 کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو دوستو، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کون کرے گا؟ کون یہ غور و فکر، کس کے لیے ہے یہ قرآن مجید؟ کن کے لیے آیا ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، یاد رکھیے گا، اس کو جتنے بھی فرقے ہیں نا، بات صرف کرتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن پہ حقیقتاً وہ عمل کرے گا، قرآن کی بات کو حقیقتاً وہ لے گا جو قرآن مجید کو اہل البیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل البیت دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، یعنی یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ جو گروہ وہ اہل البیت کے ساتھ ہو، جو گروہ یہ کہتا ہو کہ قرآن اور اہل البیت کی اتباع کرنی ہے، وہی ناجی گروہ ہے، وہی ناجی فرقہ ہے۔ اور جو گروہ ان میں سے کسی ایک کی جدائی کرتا ہو، وہ اپنا آپ کو ناجی فرقہ نہ کہے، ناجی گروہ نہ کہے۔ یہ معیار میرا نہیں ہے، یہ معیار کس کا ہے؟ حدیث ثقلین متواتر ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کی طرح ہے۔ حدیث ثقلین یہ سنی شیعہ روایت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تمام کتابوں کے اندر کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ ناسبی ہو۔ ناسبی کے سوا کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ ناسبی یا اس میں تعویل کرے گا یا اس کے کچھ اور معنی بیان کرے گا، لیکن اس کی سند سے یا اس کی جو وثوقیت ہے، اس کی ثبوت سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ یہ کس درجے کی اتھینٹک روایت ہے، قرآن اور اہل البیت۔ تو یاد رکھیے گا، آج کے زمانے میں بھی ناجی، نجات یافتہ گروہ اہل حق کا معیار وہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ قرآن اور اہل البیت ہے۔ ہر وہ گروہ، ہر وہ شخصیت، ہر وہ جماعت، ہر وہ افراد کا مجموعہ جو قرآن اور اہل البیت کے ساتھ ہو، آپ حق پہ کہیں۔ لیکن اگر وہ ان میں جدائی کرنے کی کوشش کریں تو سمجھ جائیے کہ یہ باطل کے اوپر ہے۔
اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ جنت جانے کا پاسپورٹ آپ کو مل گیا ہے، جنت جانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔